اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 89 سے تا 96 جو ہے یہ آیات ہیں جی، میں تلاوت کروں گا۔ اور اس میں جو ہے تو ایک تو یہ جو ہے آیت 85 جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں بتا چکا تھا، اس میں کوئی ضروری چیزیں ہیں، وہ کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو ان کا بھی میں جواب دوں گا جی، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ کہ باطل نظام پر مطمئن ہو جانا جو ہے یہ ایک جرم ہے، اور دوسرا ان آیات میں ہے کہ کوئی رسول ناکام نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جہاں پہ یہ ذبح یا قتل آیا ہے ان کا، نبیوں کا، کہ قتل کر دیا کرتے تھے ان کو بنی اسرائیل، ٹھیک ہے نا، تو اس سے مراد ذلیل کرنا ہے، ان افیکٹو کر دینا، ہاں نہ کہ سچ مچ کا قتل کرنا تھا۔ اور چوتھا ٹاپک ہے ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ، یہ ہماری امت کا جو قرآن نے حال بتایا ہے، سمینا کے ذریعے ثواب حاصل کرنا، یہ یہودیوں کی روش تھی اور اس کو قرآن نے کنڈیم کیا۔ یہ ایک اصول دیا ہے قرآن نے، جو بھی ایسا کرے گا تو سمجھو کہ وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم آیت 89 کو دیکھتے ہیں جی۔ یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ بلما جاؤم کتابم من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله فلعنة الله على الكافرين۔ ان کی یہ حالت اس وقت ہو رہی ہے، دیکھ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ کتاب بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جو ان اخلاقی اقدار اور ان کے جو دعوے تھے، کلیمز ہیں، ان کو سچا کر دکھانے والا ہے۔ مصدق ان کا مطلب سچا کر دکھانا، جو تعلیم خداوندی میں سے ان کے ہاں موجود تھی، اور جس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ آئے گا، آنے والا تو ہم کفار پر غالب آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یستفتحون کا یہ مطلب ہے۔ فلما جاؤم ما عرفوا، اور یہ خوب پہچانتے ہیں اسے کہ یہ ضابطۂ قوانین اللہ کی طرف سے نازل ہوئے قرآن، لیکن اس کے باوجود کفروا بھی، انکار کر رہے ہیں۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اس انکار سے کیا ہے کہ وہ اس ضابط خداوندی کی جو برکات ہیں وہ اس سے جو ہے تو محروم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ لعنت اللہ کا یہ مطلب ہے جتنی وہ آسائشیں، یہ وہ چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی جو ہے آیت پہ میں آؤں گا، لیکن یہ پہلے 285 کا میں نے ذکر کیا تھا نا جی۔ بنی اسرائیل کے دین کے ایک اہم گوشے کو لائے تھے، اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بھائی تمہاری کیفیت یہ ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک اصول قرآن بتا رہا ہے کہ تم پہلے اپنی لوگوں میں سے بعض کو محتاج کو کمزور بنا کر گھروں سے نکال دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ غلط نظام زندگی میں نیکی کے کام کو قرآن بتا رہا ہے، تو پھر ان لوگوں کو دشمن اچک کے لے جاتے تھے، پکڑ کے لے جاتے تھے، پھر آپس میں چندے کرتے تھے، ان کو فدیہ دے کر چھڑا لائیں، پھر اسے کہتے تھے یہ نیکی کا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو بنیادی کام تھا، یعنی اس حالت پہ پہنچایا کس نے ہے جی؟ یہ گھروں سے نکال دینا تھا۔ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ 2/50، یہ تھا سنگین جرم، یعنی پہلے سنگین جرم کا ارتکاب، پھر اس کے بعد ان کو چھڑانے کے لیے خیرات کے پیسے، اسے نیکی شمار کرتے ہو۔ یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ٹھیک ہے۔ ضابطۂ حیات کی ایک حصے پر عمل کرنا، دوسرے سے انکار کرنا۔ ہاں، وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، دونوں دنیاؤں میں، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا جی، کوئی بدلہ نہیں ملے گا، ٹھیک۔ اب یہ غلط نظام زندگی کے اندر جو انڈیویجولی انفرادی طور پہ نیکی کے کام ہوتے ہیں، تو یہ تو حالت گئے، کسی کے کام نہ آئے۔ اب اس بات کا مفہوم کیا ہے یار؟ غلط نظام زندگی سے اسلام کے صحیح نظام کی ابتدا کی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جس طرح مکی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے کی تھی، ابتدا کرنے والی وہ جماعت ہوگی جو غلط، یہ جو باطل نظام ہے اس کو جو ہے نا کلیتاً غلط سمجھے گی، اور صحیح نظام زندگی کو جو ہے تو عمل میں لانے کے لیے کوشش کرے گی۔
نظام زندگی اس وقت اسلامی کہلائے گا جب وہ اسلامی ہوگا. بین بین کی شکل نہیں ہو سکتی، نہ اس میں کوئی پیبند لگ سکتا ہے. ایک نظام میں دوسرے نظام کے پیبند نہیں لگ سکتے. بہرحال جب غلط نظام سے اچھے نظام کی تشکیل کی طرف بڑھیں گے تو اس پہ کوئی ٹائم لگے گا، اور یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. تو یہ ٹرانزیٹو پیریڈ کہا جائے گا اس کو. صحیح نظام زندگی کا متشکل کرنا بطور نصب العین یہ ہوگا ہمارے سامنے. ہم اس کی طرف آہستہ آہستہ گریجولی بڑھیں گے، اور اس میں کافی غلط چیزیں، باطل چیزیں باقی ہوں گی جن کی آہستہ آہستہ اصلاح ہوتی جائے گی. یہ جو روش ہے تو اس میں ہر وہ قدم جو اس نظام کی تشکیل کی طرف بڑھتا جائے گا یہ ہوگا ہم نیکی کا کام. اس کا وزن ہوگا اور ڈیفینیٹلی وہ نتیجہ پیدا کرے گا. اس کا نتیجہ خزی فی الحیات دنیا نہیں ہوگا یار. یہ تو اس دنیا کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے ابتدائی اقدام ہوں گے. پھر آخر میں جب یہ دنیا سنورے گی اس سے آخرت کے سنورنے کا بھی امکان پیدا ہو جائے گا. تو اس انداز میں اس دور کے اندر جتنے قسم کے کام ہوں گے وہ یقیناً اپنا وزن رکھیں گے. ٹھیک. اب عبوری دور میں اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب کے دونوں حصوں کو پیش نظر رکھیں. ٹھیک ہے. غلط نظام کے اندر جس طرح یہ ہمارا ہے باطل نظام ہے. ٹھیک ہے. کسی کی مدد کرنا یقیناً نیکی کا کام ہے. افلاس دور کرنا، مصیبت دور کرنا انفرادی طور پر صحیح اچھا کام ہے. غلط یہ ہے کہ ہم غلط نظام زندگی کو صحیح سمجھ لیں یا اس کی طرف سے جو ہے تو لا تعلق ہو جائیں اور اس کو اعلیٰ حال ہی رہیں دیں، اور اپنے آپ کو یہ فریب دلیں کہ اس کے اندر بھی اگر ہم انفرادی طور پر یہ کچھ چھوٹے موٹے نیکی کے خیرات کے کام کرتے رہیں گے تو یہ بہرحال اسلامی بات ہوگی. اتنا حصہ اسلامی اور یہ جو باقی ہے وہ بہرحال غیر اسلامی. یہ ہے غلط. یہ ہے فتؤمنون ببعض کتاب و تکفرون ببعض. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ہم صحیح اسلامی نظام پر ایمان رکھیں. ایمان یعنی ایمان سے مراد اپنے نصب العین نے زندگی جو ہے اس کو متعین کرے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے جو ہے صحیح اسلامی نظام قائم کرنا ہے. یہ جو موجودہ نظام ہے یہ کفر کا نظام ہے، باطل ہے. ہم اس پہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتے چونکہ ہم اس کو شبہ شب تو تبدیل نہیں کر سکتے. اس لیے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم اٹھتے جائیں گے، اور اس میں ہر قدم وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی نہ ہو کیوں نہ ہو وہ اپنا وزن رکھے گا. لیکن اگر غلط نظام کے اندر مطمئن ہو کر بیٹھیں اور اپنے آپ کو فریب دے لیں کہ ہم اس میں انفرادی طور پر جو نیکیوں کے کام ہے کرتے ہیں، بہرحال یہ نیکی کا کام ہے، تو یہ چیزیں قرآن کہتے ہیں کتاب کی ایک چیز یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو دونوں زندگیوں میں ذلت و خواری یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے. قرآن بتا رہے ہیں کہ باطل نظام جو ہمارے ہاں یا ساری دنیا کے اندر یار ساری یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سو کارڈ کیپٹلزم ہے وہاں یا 90% لوگوں کی محنت کا جو حاصل ہوتا ہے اس کو یہ چند افراد کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے اتنے بڑے حصے آبادی کو محتاج مفلس اور ضرورت مند بنا دیتے ہیں. کھانے کو نہیں ملتا ان کو بیچاروں کو، پہننے کو، علاج کے لیے نہیں، تعلیم نہیں ہے. ان کی پہلے یہ کیفیت کر دی جاتی تھی وہی بنی اسرائیل کے باقی. دیکھو قرآن نے اصول دیا اور یہ چیز ہے جو اپلیکیبل ہے. پہلے ان کو گھر سے نکالتے ہو، اس کے بعد ضرورت مند اور محتاج بنا دیتے ہو، اور پھر جن کے پاس یہ دولت سمٹ کر چلی جاتی ہے یہ دولت کہاں سے سمٹا کر لے آتا ہے؟ یہی جو 90% مزدور و محنت کش ہے یہ انہی کی محنت کے محصل میں سے اتنا سا دیتے ہیں، باقی سارا سمٹا کر لے جاتے ہیں. ٹھیک. اب اس دولت میں سے کہیں خیرات کے 4 پیسے دے دیے، کہیں 2.5% زکوٰۃ جسے کہتے ہیں نیاز کی دیگے دے دی، یتیم خانے میں 4 کپڑے قربانی کی کھا لیں اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں یہ فرید بے نفس ہے جو موجودہ نظام ہے، اس کو کبھی نہ سمجھو کہ یہ خود غیر اسلامی نظام ہے. اس کا قائم رہنا جو ہے وہ سخت ترین جرم ہے. یہ ہے محرم علیکم اخراجہم. آیت کا مطلب حرام کا لفظ لے دیا ہے قرآن نے آبادی کے ایک حصے کو اس کیفیت پہ پہنچا دینا. یہ تھا سنگین جرم. ٹھیک ہے. حرام کا لفظ کہ سخت ترین جرم غلط نظام قائم کرے جس میں کثیر آبادی کا حصہ محتاج ہو جائے، ان کی ضرورتیں رک جائیں اور آبادی کا تھوڑا سا حصہ جو ہے ساری کی ساری دولت سمیٹ کر لی جائے. پھر ان دولت مندوں سے روز اپیلیں کریں چندوں کی. ٹھیک ہے جی. یہ قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی بجائے انہیں جو ہے تو مدد کا محتاج بناتے ہیں.
یہ بہت بڑا جرم. ٹھیک ہے جی. دنیاوی زندگی کی عزت و توقیر صحیح نظام کی وجہ سے ہوتی ہے. باطل نظام کا لازمی نتیجہ ذلت و خواری ہے. یا اس میں انفرادی نیکی کے کام اس قوم کو عزت کا مستحق کبھی نہیں بنا دیتے. یا اب دنیا کی قوموں میں نگاہ ڈالیں، جہاں جہاں غلط نظام ہے وہاں قوم ذلیل ہے. ہر چند کے اندر انفرادی طور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، عیدی کی طرح کر رہے ہوں گے. انفرادی نیکیاں اجتماعی باطل کے نظام کا کفارہ نہیں ہو سکتی. اسلام انفرادی نجات کا قائل نہیں ہے. وہ تو جنت میں داخلے کی پہلی شرط یہ قرار دیتا ہے، فتحلی فی عبادی ودخلی فی جنتی، ودخلی جنتی 89/19 اور 89/30. آیات اجتماعیہ کا نام ہے جنت کے اندر. یا صحیح نظام زندگی، باطل نظام زندگی قائم رکھنا، اس کی جڑیں مضبوط کرتے چلے جانا، اس کے بعد پھر اس فریب کے اندر رہنا اور ان لوگوں کو اس فریب میں رکھنا کہ اگر تم اس قسم کے دان پن کے کام کرو گے تو نجات مل جائے گی، سالویشن ہو جائے. یہ ہے فریب. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہ. یہ ہے قرآن کا. باطل نظام کو حق کا نظام سمجھتے اس کی بنیادوں کو مضبوط کر، یہ ہے جرم عظیم. ٹھیک ہے، غلط نظام زندگی سے صحیح نظام زندگی تک پہنچنے میں ایک جو ہے ٹرانزٹری پیریڈ ہوتا ہے. اس میں جتنا ایسا باطل کا ہوتا ہے اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو مستضعفین ہیں، اختیاری نہیں ہیں. ایمان یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کے متعلق سوچیں کہ غیر اسلامی ہے، غیر باطل ہے، مسموم فضا ہے، زہریلی ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے. اس کی یہ بات کرنی تھی میں نے جی، جو قرآن بتا رہا ہے. اب آیا جی قرآن، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. ٹھیک ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ 89 آیت. ٹھیک ہے. یہ میں ان کا مفہوم بیان کر چکا ہوں. اہل کتاب کے متعلق کہ کفار کے مقابلے میں کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، یہ کہانے والا آئے گا، اس کے بعد پھر ایسا نظام اور تعلیم دے گا کہ اس کی روح سے ہم غالب ہو جائیں گے. ہر قوم جو ہے اپنے آنے کا تصور رکھتی ہے. دیکھیں نا، ہر قوم. حضرت عیسیٰ نے جب دعویٰ کیا تو ان کی جان کے لاگو ہو گئے. پھر عیسائی اس آنے والے کے انتظار میں تھے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پیغام لائیں تو جس کے تم انتظار میں تھے. تو یہ ان کی مخالفت پہ اتر آئے. اب ہم مسلمان بھی انتظار میں، جس کے انتظار میں بیٹھے ہیں. پچھلی ہسٹری بتا رہی ہے جب آنے والا آئے گا تو حشر گیا ہو گیا. دنیا کا ہر مذہب جو ہے آنے والی ہر قوم کے انتظار میں. ٹھیک، یہ ہے وہ قرآن بتا رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قوم کا زاویہ نگاہ بدل جانے سے اس کی تاریخ بدل جاتی. ٹھیک ہے. جب قوم کی ذہنیت بدلتی ہے تو کہاں پہنچ جاتی. کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ اس سے پیشتر تم کفار سے کہتے تھے کہ آنے والا آئے گا، اس کے بعد تم دیکھنا ہم کس طرح کامیاب ہوتے ہیں. قیامت کے قریب آنے والی بات نہیں ہے، آنے والا آئے گا. یعنی میں وہی پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے رسول کو ملا تھا اور تم جو دعوے کرتے رہتے اپنے دین کے غلبے کا. مصدق لما معہم، وہ اس کو سچ کر دکھائے گا. مصدق اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. سچ کر دکھائے گا، دکھانے والا. پھر دو لفظ، یہ مصدق کا لفظ ہے، غلط فہمی پیدا کرتا ہے. اس کا ترجمہ یہ کیا کرتے ہیں کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی کتابیں ساری تحریف ہو چکی ہے، مسخ ہو چکی ہے. پھر ان کی تصدیق کس طرح کرتا ہے. مصدق کے معنی اردو میں جو ہم تصدیق کہتے ہیں یہ نہیں ہے یار. اردو میں کسی دعوے کو سچا کر دکھانا. کہا یہ ہے کہ وہ جو تمہارے دعوے ہیں اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہوگی، دین خداوندی جو ہے کا غلبہ ہوگا، اور قرآن ان دعووں کو، اس نظام کو سچا کر دکھائے گا. مصدق کے معنی سچا کر کے دکھا دینے والا. یہ سچا کر دکھائے گا. تمہاری یہ کیفیت تھی. فلما جاؤں عرفوا کفروا بہ، تم پہچانتے تھے یا تمہارے ہاں کی اپنی کتابوں میں اس کی نشانی لکھی ہیں اور اس کے مطابق کیا ہے تم نے مخالفت شروع کر دیا. دیکھ رہے ہیں آج مسلمان ہم بھی اسی مقام پر، جس مقام پر یہ بنی اسرائیل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. بس اس فرق کے ساتھ کہ ان کے پاس اپنی کتاب اصلی شکل میں نہیں تھی اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے.
لیکن فائدہ نہیں ہے ہمارے ہاں، وہ ثواب کی خاطر ہے، معارف، اس کتاب کو لوگ بھی پہچانتے ہیں، قرآن ہے، عمل سارا قرآن کے خلاف، فلعنت اللہ علی الکافرین، اور اس طرح ہم کافرین سے بل انکار کرنے والے تو اس کتاب کی جو خوشگوار نتائج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں کتاب کی موجودگی کے باوجود دیکھیں اس کے خوشگوار نتائج سے محروم رہنا، یہ ہے لعنت۔ کہا بیس مشترو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیم ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، 90 آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا میں مفہوم آپ کو بیان کر دوں جی، 90 آیت کا، پھر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے جی، ٹھیک۔ تو تمہیں معلوم ہے ان کے انکار کی اصلی وجہ؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا، صرف یہ حسد کہ رسول غیر اسرائیلی کیوں ہیں۔ انہوں نے از خود یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ دنیا بھر کی برکات و سعادات یہ بنی اسرائیل کے لیے مختص ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ نبوت بھی انہی کی قومیت کے دائرے میں محدود ہے۔ حالانکہ نبوت ایک ایسا عطیہ خداوندی ہے جو اللہ کے قانون مشیت کے مطابق اسے دی جاتی ہے جسے اس کا اہل سمجھا جائے۔ اس میں بھلا قوم، وطن، زبان اور رنگ کی کیا بات ہے، کیا خصوصیت؟ بہرحال ان کی اس ضد کے سوا اور کیا ہوا کہ یہ زندگی کی تمام خوشگواریوں سے محروم ہو گئے، ان کی امیدوں کی کھیتی جل کر راکھ ہو گئی، ان کا انکار و سرکشی ان کے لیے ایسی ذلت آمیز تباہی کا موجب بن گئی جس نے انہیں وانڈرنگ یہودی بنا دی، ساری اجتماعیت ختم رہ گئی۔ کتنا برا یہ سودا جنہوں نے اپنی زندگی کے عوض کیا ہے، اور یہ انجام ہر اس قوم کا ہوتا ہے جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتے، ٹھیک ہے، یہ وہ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ ہے تنگ نظری ان کی جی، یہ بتا رہے ہیں جی، یہ تنگ نظری تھی یہودیوں کی۔ دین تو ہمارا سراپا مساوات انسانیہ کا علامتدار، جبکہ ہم مذہب جو ہے یہ تصور تضادات کے مجموعے کا گہوارہ ہوتا ہے۔ دین کی علم کیا ہے؟ مساوات انسانیہ، سب انسان پیدائش کے اعتبار سے یکساں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا 6/132۔ مدارج یہاں پہ اس نظام میں، سوسائٹی کے اندر ان کی ایفیشنسی پہ، قابلیت اور کردار کی بنا پر ہوں گے۔ ان اکرموا عند اللہ اتقاکم 49/13۔ سب سے زیادہ ان میں عزت والا وہ ہوگا یار جو اپنے فرائض کو سر انجام دینے والا ہو، سب سے قابل عزت وہ ہے۔ اتقاکم سے مراد فرائض کو سر انجام دینے والا، یہ مساوات انسانیہ، یہ ہے دین کی اصل بنیاد۔ اب یہ یہودیوں کی اب تنگ نظری دیکھی، زندگی کے حسنات سے محرومی کا باعث بن گئے۔ بیسما انزل اللہ باغین آئیں ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادہ، بنی اسرائیل کی طرف سے نبوت کیوں چلی گئی؟ یہ میں اس بنا پر انکار کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے ان کا؟ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ کھیتیاں جھلس گئیں، جو زندگی کی خوشگواریاں تھی، پراسپیرٹی تھی، وہ اس نظام کا اتباع کرتے تو میسر آتی، ان سے محروم رہ گئے، ان کی امیدوں کی کھیتیاں دونوں جہاں میں رسوا ہو گئی، عذاب مہین، رسوا کن تباہیاں مسلط ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ 91۔ جب بھی ان کے سامنے یہ چیز لے کے لاؤ نا تو کہا بھائی اس کو پرکھ کے دیکھو کیسی ہے، اگر تمہارے معیار حق و صداقت پر پوری آئے تو تسلیم کرو۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہمارے عقیدے ہیں جس کے اوپر ہم چلے آ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، ہم اسی کو صحیح مانیں، ہم کسی دوسری بات کو دیکھنے پرکھنے کی تیاری نہیں۔ یہ دیکھیں ہماری کہانی ہے بنی اسرائیل پر، ہاں دیکھیں یہ ہماری مذہبی تنگ نظریاں دیکھتے ہیں، بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور آئینہ ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھ کسی فرقے والے سے بات کرے نا، دوسرے کی بات سننے کی تیاری نہیں ہے۔ حق و صداقت کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر جم کھڑے، پھر اپنے حلقے کو لوگوں کو شدت کے ساتھ تاکید کر کے وہاں نہ جانا، ایمان خراب ہو جائے گا۔ یعنی اس ایمان کا اندازہ لگائی جو کہیں دوسری کا جانے سے خراب ہو جاتا ہے۔
چھوئی ہوئی ہے. یہ ہے قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما برا. آؤٹ رائٹ فیصلہ ہے کہ نہیں صاحب ہم تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. والحق مصدقا لما معہم. ذرا کھڑے کو سوچ لیتے نظر، یہ ان کی مخالفت نہیں، ان کے دعوے جو ہیں ان دعووں کو یار سچا کر دکھانے والا قرآن کے سامنے آئے. کھڑوں کے سوچے. لیکن جو یہ انہوں نے روش بنا دی کہ جو اس کے خلاف کوئی بات اس نے کہی، ہاں بغیر سوچے سمجھے رد کر دیتے کہ نہیں صاحب ہمیں اس کو بہت غور کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ قرآن دیکھے کیسے دکھتی رکھ پکڑتا ہے. پھر قرآن نے کہا نا ان کو کل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. یہ دیکھیں سارے رسول باطل پر غالب آئے تھے. قرآن کی ایک آیت ہے، میں آگے آؤں گا 58/21. ٹھیک ہے، تم اپنے بنی اسرائیل کے انبیاء بھی جب تمہارا آتے تھے تو تم جو ہے تو ان کو ذلیل کرتے تھے. ادھر تقتلون کا مطلب ان کو انیفیکٹو کر دیتے تھے، ان کے اثر کو کم کر دیتے، مخالفت کرتے تھے. بما لا تہوی انفسکم، کوئی ایسی بات جو تمہیں دل کو پسند نہیں تھی، جو تم اپنی روش سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، مخالفت کی ان کی. ٹھیک ہے، دیکھیں تو بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کا سب سوال تھا. تو خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے جو بھی آئے تو انہوں نے یہ دیکھیں یہودیوں نے ان کی مخالفت کی. تو یہ قرآن بتا رہا ہے. تو اس لیے جو فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو انبیاء تمہاری طرف آئے تم نے قتل کیوں کیا. یعنی خدا کے انبیاء کو قتل کر دیا جاتا تھا. حالانکہ دوسری جگہ قرآن میں رسول بھی آئے کہ رسولوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 3/183 کل قد جاءکم رسلا من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین. اس سے پیشتر بھی دیکھیں یہاں پہ قتل آئے، اس سے پیشتر تمہاری طرف رسول وہی چیز لے کر آئے تھے جو تم چاہتے تھے. بتاؤ تم نے کیوں قتل کر دی. انبیاء اور رسول دونوں کو قرآن میں یہ چیز ہے کہ تم نے قتل کر دی. یا ان کے ترجمے کی روح سے نا، قتل کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے تو اس کے معنی ہو کہ قرآن خود اس کی شہادت دے رہا ہے کہ انبیاء یا رسولوں کو قتل کر دی. قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے بڑے زور سے. دیکھو ایک آیت 58/21 کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے کتب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، قانون بنا دیا، مقدر ہو چکا، طے شدہ بات ہے. کتب اللہ کا مطلب یہ لازم کر دیا زور سے. لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اللہ کا دعویٰ ہے. اس دعوے کے بعد ان اللہ قوی عزیز ہے، ہم قوت بھی رکھتے ہیں اور غلبہ بھی. اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نظام جو ہے، رسول جو اس نظام کو لے کر آئے تھے وہ اس کو قائم کرنے والے ہیں. دیکھا حتمی دعویٰ، غالب رہیں گے وہ. کتب اللہ. اس ساتھ دوسری آیت ہے ان الذین یعادون اللہ ورسولہ اولئک فی الازلین. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں یہ 58/20 جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کریں گے یقیناً وہ جو ہے مغلوب ہوں گے، ذلیل ہوں گے. اس کے بعد ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. قرآن نے 2 گروہ گنائے ہیں، ایک تو حزب الشیطان ہے. ٹھیک ہے، وهم الخاسرون. اللہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون 19ویں آیا ہے 58 کی. اور حزب اللہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون 58/22. یہ اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ، جماعت، اس کی فوج، یہ کامیاب ہوگی، وہ ناکام ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بیان آیات ہیں یار. اب یہ اسرائیلیات میں جو ترجمے ہیں سارے تو یہودی فخر سے کہتے تھے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم نے اب آج تک کہتے ہیں تکبر سے کہ مصلوب کر دیا تھا ان کو. اب ہم مسلمان بھی یہی مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں پکڑا اور صلیب پہ چڑھایا. پھر ذرا ان کے ساتھ مل کر یہ بھی کہ ہاں جی پھر اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ قتل انبیاء یا قتل رسول تو غلبے کی بات نہیں ہے نا یار. لفظ قتل کا قرآن مفہوم اور منصب نبوت کی کامیابی کی تفصیل جو ہے قرآن میں جگہ جگہ دی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ بڑا وسیع المانی ہے یہ لفظ جسے ہم قتل کہتے ہیں، ذبح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے معنی ان کے یہاں تحقیر اور یہ ساری جتنے بھی لغات ہیں آپ دیکھیں تحقیر اور تذلیل کی بھی ہیں. ذلیل کرنا، تحقیر کرنا.
ٹھیک ہے، کسی شے کو انفیکٹو کر دینا، اس کے پیغام کا اثر ظاہر کر دینا، ایسی کوشش کرنا کہ وہ جو بات کے اس پہ دھیان نہ دے، اس کے پیچھے نہ لگیں، تمام چیزوں کے لیے عربی زبانی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کے بیانات میں جہاں وہ کہتے ہیں آخر الامر غالب آتے ہیں، یہ جنگ ہوتی ہے آپس میں حق و باطل کی، ٹھیک ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہیں، جنگ عہد میں ہنگامی طور پر کوئی شکست، یہ وقتی ہے، شکست کی بات تو نہیں، اصل میں تو ان کا پیغام غالب آ کر رہتا ہے۔ قرآن کی بتائی تاریخ ہے، جب بھی اللہ کا سچا پیغام لے کر آنے والے جو رسول آتا ہے، جو نبی آتا ہے، جس حلقے میں جس جگہ بھی جتنے حصے کے اندر بھی اس کا دار تبلیغ ہوتا ہے، اس میں وہ دیتا ہے، وہ اس نظام کے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسٹیبلش کر لیتا ہے کہ ہر پیغمبر کامیاب ہوا ہے۔ لیکن بعض اس کے جو فالوورز ہیں جب اس پیغام نظام کو چھوڑتے ہیں تو پھر میں شکست ہوتی ہے، وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا پیغام صحیح معنی میں اور اس کا قائم کرنے والا اس کا رسول اور جماعت جو ہے تیار کرتا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا سچا پیغام، اس قسم کے پیغام کو لے کر اٹھنے والے یہ اپنے اس حلقے کے اندر ناکام ہو جائے، یہ جو نبی ہے وہ خاسر اور ناکام دنیا سے چلا جائے۔ دیکھیے ساری تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مغلوب ہوئے، گرفتار، صلیب پہ چڑھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما قتلوہ وما صلبوہ، 4/157، یہ بات قطعی غلط ہے، نہ وہ قتل ہوا نہ صلیب پر چڑھائے گئے، ٹھیک ہے۔ یا بھی دیکھیں کتب اللہ 58، اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے یار کہ اللہ کا نظام اور اس کے رسول ہمیشہ غالب آئیں گے۔ انسانیت کی منفعت کا اتنا عظیم انقلاب لے کر اٹھنے والے اتنی بلند سیرت کے لوگ خواہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں اپنے حلقہ اثر و تفریح کے اندر ناکام رہ جائیں، تو اس کے بعد تو پھر شروع سے آخر تک کامیابیاں جو ہیں تو باطل ہی کے حصے میں رہیں گی۔ وہ کہتے ہیں جو باطل ہے حزب الشیطان ہے، وہ غالب ہی نہیں آ سکتا بشرطے کے مقابلے میں اگر یہ جماعت موجود ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ایبسنس جو ہے میں تو یقیناً غالب رہیں گی، روشنی کی موجودگی اندھیرے پر غالب نہ آ سکے، یہ ناممکن ہے یار۔ کتب اللہ، قرآن کا دعویٰ غلط ہو جائے گا یہ اگر یہ اٹھے اور کامیاب نہ ہو، اور غلط ہو نہیں سکتا۔ آج بھی انفرادی طور پر غلط معاشرے کے اندر اگر ایک شخص لیکن کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دیانتداری سے کوئی کام کرے تو نقصان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب یہ دیانت اور امانت اس میں تو کامیابی نہیں ہوتی، یہ غلط تصور ہے۔ اصل میں یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ ایک اجتماعی چیز ہے، اجتماعی نظام کا نام ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، ٹھیک ہے، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ان کی تحقیر و تذلیل کیوں کرتے تھے، ان کے پیغامات کو غیر مؤثر کیوں کرتے تھے؟ اگر تم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء پہ تو ایمان لائیں گے، غیر بنی اسرائیل پر نہیں لائیں گے، تو تم بنی اسرائیل کے انبیاء کے متعلق یہ کیوں کرتے تھے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی دکھتی رکھ پکڑی ہے قرآن نے ان کی۔ عام انبیاء تو ایک طرف آیت ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، 2/52، موسیٰ جیسا عظیم القدر پیغمبر جو ضرب کلیم آیا، واضح پیغام لے کر کہا، تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس کی عدم موجودگی میں وہی پرانے دیوتا جو کہ کر کے نکالے تھے اس نے، جو اس دیوتا کی موت تمہارے دلوں کا، تم نے پھر اس کو معبود بنا لی۔ دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے کر لیا، دیکھ رہے ہیں حریم کعبہ میں ایک بار پھر آستینوں میں چھپے بتوں کی آرائش کا اہتمام ہم نے نہیں کیا۔ من بعد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی یہ نہیں کیا، وہی بت جو ان کی آستینوں میں پہلے سے چھپے تھے کر کے نکالے، ان ٹکڑوں کو مشگان عقیدت سے اکٹھا کیا، پھر پہلے سے زیادہ شوق و تحشر کے ساتھ حریم کے کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اب انہیں کوئی وہاں سے نہ نکال سکے۔ کیسے اسلام کے اندر وہ سارے گوسالے پھر سے نہیں گھسائے جن کو خنجر سے لا الہ سے ذبح کیا گیا تھا، ایک ایک کر کے باطل کے سارے عقائد و نظریات، تخیلات، یہ ہیں وہ بت، رسومات، تمام کی تمام اسلام کا جزو نہیں بن گئی۔ اور یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب کوئی بھی اس کے خلاف اٹھتا ہے تو اس کو ذبح کرو، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ طُورَ، انتہا میں پھر قوت کے ساتھ اس کے اوپر جم جاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کے مطابق اپنے نظام زندگی متشکل کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آگے اسمعوا 293، ہاں
ٹھیک ہے، اسمعو یہ 293 میں ہے، سنو، یہ سننے کے بعد اگلی چیز صرف سننا ہی نہیں ہے، سمجھو، اور اس کے مطابق پھر اپنے یہاں نظام متشکل کرو. یہ کالو سمینا، یعنی ہم نے جو ہے اس پیغام کو بھی سننے کی حد تک تو رکھا. اس کے بعد بجائے اطانا کی 2/285، پھر اس کے ہم نے واسینا 2 خلاف عمل کیا. دیکھیں یہ بھی بڑا ضروری ہے جی، یہ سمینا کا بھی سن لیجیے. یہ سمینا کا جی اس سلسلے میں یہ ثواب کا جو غلط مفہوم ہے جی، قرآن کے قریب آنے ہی نہیں دیتا گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن کتنی شدت سے سنتے ہیں، ایسی کوئی کتاب ہر سال میں جب بھی ہوتا ہے، دیکھیں 1.5 ارب کی آبادی ہے جی، ہاں ریگولر سنتے ہیں قرآن، نظیر نہیں ملتی. سمینا اور سننے کے بعد اسینا، سب کچھ ہماری زندگی اس کے خلاف ہے. سننے سے ثواب لیتے ہیں، تلاوت سے ایک حرف 10 نیکیاں کیے جاؤ. ٹھیک ہے جی، سمینا قرآن سننا عجیب چیز ہے جو قرآن کہہ گیا ہے. اس کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی. گرمیوں کے زمانے دیکھیے روزہ 4 بجے سے 8 بجے تک آدمی نڈال ہو جاتا ہے، پھر 20 تراویح، پارا 2 پارے تلاوت کے یہاں شبین ہے. ٹھیک ہے، بڑی عقیدت محبت سے سنتے ہیں. یہ ہے سمینا. نہ پڑھنے والوں کو پتہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ سننے والوں کو پتہ کیا سن رہے ہیں. قرآن وہ پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں عمل دورا رہا ہے جو اس سے پیشتر ہو رہا تھا. یہ ہے سمینا قرآن کے ساتھ ہم نے کر دی. یہ ہے وہ عقیدہ. ٹھیک ہے، قرآن کا سمینا و اطانا 2 چیزیں تھیں. اس میں سننے کے حصوں کو تو اس نظام کے ساتھ باقی رکھا، اور اطانا کے حصے سے کفر برتا. یہ وہی ہوا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ سمینا ہے، دوسرے حصے سے انکار. واطانا کی جگہ واسینا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. دیکھ رہے ہیں نا، ذلیل و خوار ساری دنیا میں جتنی تبلیغ، نشر و اشاعت، یہ سماع، تلاوت، یہ قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے، دنیا میں کسی کتاب کا نہیں ہوتا. اور جس قدر یہ قوم اس کتاب کی خوشگواری سے محروم ہے، اس کی مثال بھی شاید تاریخ میں ملی. اس لیے کہ قالوا سمینا، صرف سنا، اس کے بعد واسینا، عمل اس کے خلاف کیا. کیوں؟ کون سی چیز ہے جو اس کے خلاف ہے عزیز من؟ سنیے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. وہ معبودان باطل جو ذہن کے اندر تراشے ہوئے ہیں، ان کے حریم قلب کے اندر نصب تھے جی، ان کی محبت ان کی دل کی گہرائیوں کے اندر پیوست ہے. سمینا کی حد تک تو یہ ایک میکینیکل عمل ہے، وہ تو ہوتا جاتا ہے. کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، کان میں قرآن کی آواز پر، مگر قلوب کے اندر وہی گوسالے. کہتے ہیں نا اقبال، راہ مدے در کعبہ اے پیر حرم اقبال را، ہر زمان در آستین دارد خدا بندے دیگر. اے حرم کے پیر، اقبال جو ہے کو کعبے میں داخل نہ ہونے دے، وہ تو ہر گھڑی اپنی آستین میں ایک نیا بت رکھتا ہے. دیکھیں کعبے کی 360 بت ہوتا ہے، 3000 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے فتح مکہ کے بعد جو ہوا. ٹھیک ہے، قلب کے اندر پیوست ہے. اس قلب میں خدا کیسے آئے گا؟ اتنے بت رکھے ہوں، آنے کا سوال ہی پیدا نہیں. گوسالے رکھے ہوئے ہیں، دیکھیں اشربوا فی قلوبہم العجل. ٹھیک ہے، سمینا کان میں آ رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. نتیجہ خزی فی الحیاۃ الدنیا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. 17/72. کل بیس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. 93 آیت. کہا کہ اس طرح کے ایمان کے دعوے میں تمہارا ایمان جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہے بدترین چیز ہے. بیس ما یہ تم کر رہے ہو، ہاں یہ ایمان ہے. ہم قرآن سناتے ہیں، کرتے ہیں. حضرت صاحب جو فرمائیں کہ تمہارا ایمان تمہیں جو کچھ، پھر ان کا ارادہ یہ کہ ہم خدا کی چہی تھی اولاد ہیں. یہودی بھی کہتے وقالت یہود و نصارا نحن ابناء اللہ و احباؤہ.
5/18 ہم تو شہید جس طرح ہم کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے. وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا اور نصارا. تو پھر شفاعت کا عقیدہ بھی گاڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے ہوئے شفیع المذنبین. غلط عقیدہ جی. ایامن معدودہ انہوں نے بنایا تو انہوں نے ان سے لے لی. قرآن کہتا ہے کہ یار اگر وہ جنت کا حصول اس قدر یقینی ہے، تمہیں یقین ہے کہ ہم جائیں گے، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے یار؟ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. 94 آیت ہو. تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر جنت تمہارے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں. یقینی چیز ہے. زندگی تمہیں میری زندگی میں تم کہتے ہو اس کے مقابلے میں زیادہ خوشگوار ہے، آسائشیں اور آرائشیں ہیں وہاں پہ. تو تم پھر تمنا کیوں نہیں کرتے موت کیا آخرت کے گھر کے لیے؟ وَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کہ موت سے بھاگتے کیوں؟ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا. یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ 95 آیت ہے سورہ اس کی. اصل میں بات یہ ہے کہ جہان فردہ جو ہیئر آفٹر کی زندگی کے جو پرکشش نظاروں کا پرنور دیدار ہے نا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا متقاضی ہے یار. زندہ قومیں جو قرآن کہتے ہیں نا، وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے جو مرنا جانتی ہے، جو جان کو سنبھال کے رکھے. اس قوم کے نصیبوں میں زندگی نہیں ہوتی ہے. قوم کو تو بڑا یہ معیار قرآن نے دیا ہے. ہاں، بنیادی چیز کیا ہے؟ قوم تو ایک بڑی چیز ہے، ایک فرد جو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، یار خودکشی کے لیے ہی نہیں، وہ کسی مقصد کے لیے. تو دیکھیں وہ کتنا بھاری اور دلیر ہو جاتا ہے. ایک فرد کے اندر 20 آدمیوں کی طاقت آ جاتی ہے. جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر جان دینا بلند مقصد کے لیے.